اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، میں ہوں سید شہریار داؤد، آپ کے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل کا حل سید شہریار داؤد کے ساتھ۔ ویورز اینڈ لسنرز، ہم اس پروگرام کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح عوام کے اندر جو غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں جو ہمارے کردار کے اندر ہوتی ہیں انہیں ہم کسی طرح ایڈریس کر کے انہیں ہم اپنے کردار سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ہماری غالب اکثریت آج ایک بات کہتے ہوئے دیکھی اور پائی جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، ہمارے سیدھے ہوتے ہوئے کام ہمارے الٹے ہو جاتے ہیں، میں سونے کو ہاتھ لگاتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس قسم کی باتیں کر کے پھر ہم بڑا اپنے زوم فاسد میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بڑے ہی نیک، پارسا اور عبادت گزار، زہد و تقوی والے انسان ہیں، جبکہ ہم اگر اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کریں، یعنی ہم اگر اپنی خود احتسابی کریں تو ہمیں پتہ چلے گا فجر تو ہم نے پڑھی نہیں، ہمیں پتہ چلے گا والدین کا احترام تو ہم نے کیا نہیں، ہمیں پتہ چلے گا اپنے آفس سے میں نے ڈنڈی ماری ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی ہم نے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی حق غصب کیا ہوتا ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے گھر والوں کو تو ناراض کیا ہوا ہے لیکن باہر والوں کو بہت خوش کرنے نکلے ہوئے ہیں۔ تو یاد رکھیے، یہی وہ گناہ ہے، یہی وہ خطائیں ہیں، یہی وہ برائیاں ہیں جو ہماری بڑے بڑے کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی، ارے ہم پر کسی نے بندش کر دی، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم پر بندش کون کرے گا سوائے ہم اپنے خود اپنے اعمال کو بگاڑنے کے، ہمارے سوا کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں تو کیا ہماری زندگیاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات کے مطابق، احکامات کے مطابق ہیں؟ چلیے آئیے میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس نے کسی اور ملک کے اندر اپنی ایک کمپنی کا سیٹ اپ بنایا، اور جب اس نے وہاں پر ہائرنگ کر لی، وہاں کا سی ای او دوسرا بنا دیا، ڈائریکٹر بنا دیا، وہاں کا دیگر آفس بنا کر پورا اس کا سیٹ اپ وہاں پر اس نے اسٹیبلش کر دیا، تو اس نے وہاں کے ڈائریکٹر کو، سپوز وہ امریکہ میں بیٹھا تھا، اس نے پاکستان کے اندر اپنا ایک برانچ آفس بنایا، پورا سیٹ اپ بنایا، اس کے بعد اس نے اپنے وہاں کے ڈائریکٹر کو ایک ڈائریکٹو حکم نامہ بھجوایا کہ بھئی دیکھو 9 بجے آفس کھلے گا، 12:30 بجے لنچ اینڈ پریئر کا وقفہ ہوگا، بریک ہوگا، اس کے بعد 5 بجے آپ لوگوں کو جو ہے نا ٹی ملے گی، اور اس کے بعد جی 7 بجے آپ کا آفس آف ہو جائے گا۔ سب ہو گیا، میں نے آپ کو ایک خاکہ دینے کی کوشش کی۔ اچھا جی، اب وہ ڈائریکٹیو آیا، اب جو یہاں مینیجر بیٹھا ہوا ہے، جو اس پورے آفس کا نظام چلانے کے اوپر جس کو دسترس حاصل ہے، جو وہاں کا کمانڈر ہے یا آفیسر ہے، ڈائریکٹر ہے یا مینیجر ہے، اس کو جب یہ ڈائریکٹیو ملا، اس کو ای میل آیا، اس نے اس کا پرنٹ آؤٹ نکالا، واہ واہ کلرفل، میرے باس نے مجھے جو ہے امریکہ سے جو ہے نا ایک جو ہے ای میل کیا ہے، اس کا بڑا خوبصورت کلرفل اس نے پرنٹ نکالا، اس کو اچھے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فریم کے اندر لگایا اور آفس میں اونچے مقام پر لگا دیا، اور روزانہ نا 1 یا 2 پھول لا کے اس فریم کے اوپر چڑھاتا، اسپرے سینٹ کرتا اور بڑا خوش ہوا کرتا۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد جب امریکہ سے اس کا ڈائریکٹر یعنی مالک آیا اس کمپنی کا، اس نے آ کر کے دیکھا ارے آفس کا تو برا حشر ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کتنے بجے آ رہا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کتنے بجے جا رہا ہے، کوئی لنچ آورز کا نہیں پتا، کوئی ایوننگ میں کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے، مطلب پورے کا پورا نظام بگڑا ہوا۔ اب وہ مالک آ کر کے مینیجر سے کہتا ہے بات سنو،
میں نے تمہیں ایک ڈائریکٹو بھیجا تھا, ایک حکم نامہ بھیجا تھا, وہ کیا ہوا؟ کہنے لگا سرکار وہ دیکھیے اوپر, میں نے اس کو کلرفل پرنٹ نکال کے فریم میں لگا کے روزانہ اس کے اوپر 2 پھولوں کے ہار چڑھاتا ہوں اور اسپرے سینٹ بھی کیا کرتا ہوں. تو وہ مالک نے سر پکڑ لیا, کہنے لگا ارے اللہ کے بندے, وہ حکم نامہ فریم میں سجانے کے لیے نہیں تھا, وہ حکم نامہ عمل کرنے کے لیے تھا. آج ذرا غور کیجئے, ہمیں اللہ عز و جل کے محبوب علیہ السلام پر نازل شدہ قرآن مجید جو کہ بہترین کوڈ آف کنڈکٹ ہے, بہترین ضابطہ حیات ہے, اس قرآن مجید کو ہم نے کیا کر لیا؟ چوما, ماتھے سے لگایا, سینے سے لگایا, جزدان میں لپیٹا اور اوپر طاق میں رکھ دیا. اب کب اٹھانا ہے ہم نے؟ یا تو کوئی میت ہو گئی, خدا نہ خواستہ وفات ہو گئی, یا بیٹی کی شادی ہوئی تو اس کے سر کے اوپر رکھنا ہے, یا رمضان المبارک آئے گا تو جزدان اتاریں گے, صاف کریں گے اور ہل ہل کے پڑھنا شروع کر دیں گے. میں نے 2 قرآن ختم کیے رمضان میں, میں نے 3 قرآن ختم کیے, میں نے 10 قرآن ختم کیے. ارے بھائی 10 قرآن 2 قرآن 1 قرآن ختم کرنے سے کام نہیں چلے گا, کام چلے گا اس پر عمل کرنے سے. تو کیا یہ حکم نامہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پریکٹیکلٹی کے لیے دیا, اس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی؟ نہیں کی. تو ہمارا یہ جو آپ کے روحانی مسائل اور ان کا حل سے یہ شہریار داؤد کے ساتھ اس پروگرام کا مقصد ہے, وہ ہم اپنے کردار کی خامیاں ڈھونڈ کر اور ایکسیپٹ کر کے کہ ہاں جی ہمارے اندر تھیں, ہم نے اس کو نکالنا ہے. میں آج آپ کو ایک بڑی عجیب و غریب اللہ عز و جل کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی تلاوت کر کے سناتا ہوں. اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. یعنی اللہ فرماتا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سورہ حجرات آیت نمبر 14 26واں پارہ. یہ دیکھیے اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں ہمیں کیا سکھایا, کیا بتایا کہ جو تم اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو. اب غیبت ہے کیا؟ آئی ول ٹرائی ٹو اس کو ڈسکرائب کرتا ہوں آسان الفاظ میں. وہ برائی, وہ خامی یا وہ بری بات جو آپ کے بھائی میں, جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو, بھائی بہن جانور کپڑا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, آپ نے کسی چیز کی برائی بیان کی, وہ ایسی برائی کہ آپ اس کے سامنے کبھی نہ کرتے, اور پلس کہ آپ اس کے سامنے اگر نہ کرتے تو یہ چیز, وہ برائی اگر اس کے اندر موجود ہے تو یہ اگر آپ نے برائی کی, اسے غیبت کہتے ہیں. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر اس کے اندر وہ برائی موجود ہو تو فرمایا تبھی تو یہ غیبت ہے کہ تمہارے بھائی کی وہ برائی یا وہ غلط بات جو تم اس کے سامنے نہ بیان کر سکو, وہ غیبت ہے. تو عرض کیا اگر یا رسول اللہ وہ نہ ہو اس کے اندر, تو فرمایا پھر تو یہ بہتان ہے, الزام ہے, بلیم ہے, یہ تو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. اور غیبت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کیا فرما دیا؟ غیبت اپنے بھائی کی وہ برائی بیان کرنا, وہ بات کرنا جو تم اس کے سامنے نہ کر سکو. جیسے ہم آپ کو مثال دیتا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری زوجہ محترمہ ہماری ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ تشریف فرما تھی. تو حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد ایک خاتون آئیں صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس نے کوئی مسئلہ پوچھا, اس کے بعد تشریف لے گئیں وہ صحابیہ. تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف دیکھتی نہیں, اور آقا علیہ السلام فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا قد کتنا ناٹا ہے, نہیں چھوٹا نہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے جلال فرمایا غصہ آپ کو ایک طرح سے آیا, آپ نے فرمایا اے عائشہ تم نے اس عورت کی غیبت کر دی, یعنی اس کے چھوٹے قد کو پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ غیبت ہو گئی. اسی طرح ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دیکھا صلی اللہ تعالی وسلم یوں مٹھی بند کر کے نا ایک بچے کو بلا رہی, کہہ رہی ذرا بیٹا تجھے کچھ دوں گی.
حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے, پوچھا اے خاتون کیا تو واقعی اس بچے کو کچھ دے گی؟ تو اس نے مٹھی کھول دی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیے یہ کھجور ہے, یہ جب میرے پاس آئے گا تو میں اس کو کھجور دوں گی. فرمایا اے خاتون اگر تو اس کو کچھ نہ دیتی, یعنی تیرے ہاتھ میں مٹھی میں کچھ نہ ہوتا, کھجور نہ ہوتی, تو پھر تیرے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. اللہ اکبر. بہرحال اس قسم کی باتیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے, لیکن ہماری مجبوری کہ ہمارے پاس اس وقت ایک وقفے کا وقت ہے. ہم جا رہے ہیں ایک مختصر وقفے پر, اور بہت جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے آفٹر دس شارٹ بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز, اپنے پسندیدہ پروگرام روحانی مسائل اور ان کا حل شہریار داؤد کے ساتھ. بریک پر جانے سے پہلے ہم غیبت کے بارے میں کچھ سن رہے تھے. میں چند ایک دو تین باتیں اور عرض کر پھر انشاءاللہ لائیو کالز آپ کی لینا شروع کرتے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا, معراج کی رات میرا ایک ایسے مقام سے گزر ہوا کہ جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو چھیل رہے تھے اور مردار, سڑا ہوا مردار گوشت کھا رہے تھے. میں نے جبریل امین سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا یعنی لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے, یعنی غیبت کیا کرتے تھے. حضور نے قیامت کے دن جہنم کے اندر ایسے لوگوں کا کیا حال دیکھا کہ وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے چھیل رہے ہیں اور مردار سڑا ہوا مردار گوشت کھا رہے ہیں. غیبت کرنے والوں کا یہ انجام ہے. پھر غیبت جب بندہ کرتا ہے نا تو اس کے منہ سے خاص قسم کی بدبو نکلتی ہے. اس بدبو کی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا سیدھے آگ کا فرشتہ جو اس کو نیکیوں کی رغبت نیکیوں کی طرف بلاتا ہے وہ سیدھے آگ والا فرشتہ اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے. یہ بدبو اب کیوں نہیں آتی؟ اس لیے نہیں آتی کہ اب اتنا عام ہو گیا ہے غیبت کرنا, چغلی کرنا, جھوٹ بولنا, دیگر گناہوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ اب ہمیں گناہوں کی بدبو محسوس ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا غیبت جو ہے نا, غیبت یہ زنا سے بھی بدترین گناہ ہے. یعنی نکاح کے بغیر جو مرد عورت رہتے ہیں وہ حرام کاری کرتے ہیں, وہ زنا کہلاتا ہے. تو پوچھا یا رسول اللہ یہ زنا سے بدترین کیسے ہے؟ فرمایا اس لیے کہ بندہ جب زنا کر لیتا ہے اور جب وہ زنا سے باہر ہو جاتا ہے تو اس کو خیال آ جاتا ہے کہ یار یہ میں نے گناہ کیا ہے, اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. لیکن غیبت کرنے والا اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا اور اپنے آپ میں ذوم فاسد میں سمجھتا رہتا میں نے تو حق بات کی ہے, میں نے تو سچ بات کی ہے. اور جب تک یاد رکھیے گا غیبت جس کی جب تک اس سے جا کر کے معافی نہیں مانگی, اگر اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی کسی نے اس کی غیبت کی ہے اور جس کسی نے کی ہے وہ جا کر کے اس سے معافی نہیں مانگ لے گا کہ جناب آپ مجھے معاف کر دیں, میرے منہ سے آپ کے خلاف بات نکل گئی تھی, اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کا گناہ معاف فرمائے گا. نہیں تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندوں سے اپنا گناہ معاف کروا کر نہیں آئیں گے. غیبت بہت بری چیز ہے, ہم اس کے اوپر مزید گفتگو کرتے رہیں گے. آئیے ہم سوالات لیتے ہیں, آپ کی لائیو کال دیکھتے ہیں. ہمارے ساتھ سب سے پہلے لائیو کال پر کون ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میرا نام شکیلا ہے اور میری بیٹی کا نام عائشہ کرن ہے. ویسے اسے گڑیا بھی کہتے ہیں. اس کی 18 سال عمر ہے اور وہ بیمار رہتی ہے, بس ٹھیک نہیں رہتی. کبھی کچھ ہوتا رہتا ہے کہ صحت ہوتی ہی نہیں. بہت علاج بھی کروائے ہیں, وہ نہیں صحیح ہوتی. کوئی اس کے لیے بھی بتائیں. اور میرا بیٹا عدیل, اس کی عمر 24 سال ہے اور اس کی کاروبار میں مسئلہ ہے کہ بھی کاروبار نہیں چل رہا.
کوئی اس کے لیے بھی دعا کریں اور بتائیں کہ اس کے لیے کوئی کہ اس کو بہت ہی مسئلہ ہو رہا، بہت زیادہ مسئلہ کاروبار میں ہوا ہے، آپ اس کے لیے کوئی دعا کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ آپ نے 2 سوالات کیے ہیں، ایک تو وہ گڑیا نامی بچی کرن ہے، اس کی آپ بتا رہی ہیں کہ طبیعت خراب ہے، 16 سال کے پتہ نہیں 18 سال شاید عمر ہے، تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ سے نظر بد لگ گئی ہے، نظر بد لگی ہوئی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو عرض کروں کہ سورہ قلم یہ 29ویں پارے میں ہے، سورہ قلم 29ویں پارے میں اس کی آخری 2 آیات وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ یہ آیت آپ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پہ دم کریں، اسی کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بھی آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں اور پانی پہ دم کریں، اسی پانی پہ یہ پانی اب آپ اپنی بچی کو پلائیں، اور ہو سکے تو کچھ تھوڑا پانی اس کے ہاتھ پہ دے کے سکے اپنے چہرے پہ مل لیا کریں۔ یہ دم والا پانی سے 11 دن تک پلائیں، دم ایک ہی دفعہ کرنا ہے، روز کریں گے تو بہت ہی اچھا ہے۔ سورہ قلم کی آخری 2 آیات 11 مرتبہ اور سورہ فلق اور سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر یہ پانی پہ دم کر کے بچی کرن کو اور گڑیا کو پلائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی نظر کٹ جائے گی اور اس کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ غالباً سورہ یونس کی آیت ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، مجھے صحیح طرح یاد نہیں کون سی سورہ ہے، نام سورہ کا کنفیوژن ہو رہا ہے، بہرحال وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ آپ جو ہے یہ بھی 11 بار پڑھ کے روزانہ اپنی بچی کے اوپر جو ہے دم کر دیا کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کی بچی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ دوسری بات آپ نے پوچھی اپنے بیٹے کے لیے عدیل کہ وہ 24 سال کا کام کاروبار صحیح نہیں لگتا، تو مجھے لگتا ہے آپ کے صاحبزادے صاحب شاید توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے کاروبار پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں، انہیں کہیں 5 ٹائم نماز کی پابندی کریں، بچی کو بھی کہیں وہ بھی پڑھا کریں نمازیں۔ اور دوسری بات استغفر اللہ ایک ہی لفظ ہے، اس کے ساتھ اگر وہ اتوب الیہ بھی ملا دیں، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، یہ استغفر اللہ و اتوب الیہ ڈیلی بلا ناغہ ہر روز 313 مرتبہ، اگر آپ پورا نہیں پڑھ سکتے تو لفظ استغفر اللہ پڑھ لیں، یہ بھی کافی ہے۔ 313 مرتبہ لفظ استغفر اللہ پڑھیں، اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ نہ جانے کون سے گناہ کے سبب اللہ نے ہماری گرفت کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کہیں کہ فجر کی نماز کے بعد فرشتوں کی تسبیح یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک تسبیح یعنی 101 مرتبہ ضرور پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے گا۔ ساتھ میں اگر یہ سونے پہ سہاگا یہ کر لیں آپ کے بیٹے صاحب کہ فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد 2 رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لیں۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو اشراق کی نماز کا عادی ہوگا، اشراق کے نوافل کا عادی ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے کبھی تنگ دستی نہیں عطا کرے گا۔ انشاءاللہ ان اعمال پر آپ یکسو ہو کر اللہ پر پورا بھروسہ کر کے انشاءاللہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ ضرور رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آئیے دیکھیں ہمارے ساتھ نیکسٹ کالر کون ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ میں اپنی بچی اقصیٰ بنت شمیم اس کے لیے 4 سال سے پریشان ہوں، مستقل رشتے بہت آتے ہیں اور بات بھی بن جاتی ہے، لیکن آخری ٹائم میں بالکل بات ایک دم ختم ہو جاتی ہے بغیر کسی ریزن کے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مسئلہ کیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اور اقصیٰ بنت شمیم یہ بھی مجھے ایک تو کچھ نظر کی طرف توجہ ہے میری کہ شاید ان کو نظر لگی ہو، تو انہیں بھی چاہیے آپ انہیں کہیں کہ استغفر اللہ 313 مرتبہ یہ بچی خود پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عشاء کی نماز کے بعد والدہ بھی پڑھ لیں تو بھی چلے گا، لیکن بیٹی اگر خود پڑھے، یہ اقصیٰ بنت شمیم اگر یہ خود پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیفو، اللہ کا بڑا خوبصورت نام ہے اللطیفو نا، تو اس کو پڑھے یا لطیفو
یا لطیفو 150 مرتبہ، 150 مرتبہ 150 ٹائمز یا لطیفو پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد، اول اور آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں انشاءاللہ العزیز۔ اس کی برکت سے نہ صرف یہ رشتے آئیں گے بھی بلکہ انشاءاللہ پائے تکمیل تک بھی پہنچیں گے۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آج کا ہمارا پروگرام کا وقت ہو رہا ہے ختم، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا یہ آدھا گھنٹہ کہاں چلا جاتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ آپ نے یہ پروگرام دیکھا، اس سے جو آپ کو نصیحت کے پھول آپ کو نہیں مجھے جو ملے میں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا، دعوت دوں گا آپ کو بھی کہ آپ بھی ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کا بہت خیال رکھیں گے۔ والسلام مع الاکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah